اب توسل کی بات نہیں، ایک قدم آگے کی بات ہے، براہ راست مانگنے کی بات ہے، طلب کرنے کی بات ہے۔ حدیث نمبر 1475، یہ دلیل ہے استعانت اور استغاثہ کی، براہ راست انبیاء سے اولیاء سے مانگنا۔ وقال ان الشمس تدنو یوم القیامہ حتی یبلغ العرق نصف الاذن۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا سورج قریب ہوگا، حتیٰ کہ پسینے سے لوگ کانوں تک شرابور ہو جائیں گے۔ فبیناہم کذالک، اب کیا لفظ، کذالک استغاثوا بآدم، تو ساری امتیں کل اہل محشر جمع ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے اور قیامت کے دن کہیں گے آدم ہماری مدد کریں۔ استغاثہ، استعانت اور استغاثہ، کذالک استغاثوا بآدم، حضرت آدم علیہ السلام سے غیث اور غوث مدد طلب کریں گے، آج آپ ہمارے غوث بنیں، آج آپ ہمارے غوث بنیں۔ کذالک استغاثوا، سب مل کر آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اتنا بڑا اجماع کائنات کی تاریخ میں کسی مسئلے پہ نہیں ہوا جتنا اجماع انبیاء سے مدد مانگنے کے مسئلے پر ہوا۔ اس اجماع میں کل انبیاء بھی شریک، سب انبیاء کی امتیں شریک، کل اولیاء شریک، کل صحابہ، کل اہل بیت، کل امام، ساری دنیا جو روز محشر جمع ہوگی، کل امتیں۔ اتنا بڑا ایک ہوتا ہے اجماع امت، ایک ہے اجماع صحابہ، ایک ہے اجماع امت، یہ ہے اجماع امم۔ ساری امت کا اجماع ہو تو واجب رد نہیں ہو سکتا، اور حکم قطعی پر دلالت کرتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ اور اگر اجماع الامم ہو، کل امتوں کا اجماع ہو، حضرت آدم سے لے کے امت محمدی تک ساری امتوں کا اجماع ہو، تو اس کی قطعیت کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ہے مدد مانگنا، یہاں پر اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہے، قیامت کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، حساب و کتاب شروع ہونے والا ہے، رب کائنات خود عرش پر کرسی پر جلوہ افروز ہیں، اور یہ مدد اللہ کے نبی سے مانگی جا رہی ہے۔ کہاں پر؟ اللہ کے سامنے۔ اور بتا کون رہا ہے؟ تاجدار کائنات بتا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں گے بھئی اللہ سامنے بیٹھا ہے عرش پر، اللہ کے ہوتے ہوئے نبی سے مدد مانگنے جا رہے ہو، اتنا بڑا شرک، اتنا بڑا شرک۔ قیامت کے دن اگر یہ شرک ہے تو کل امت مشرک ہو گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اتنا بڑا شرک۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کلپ میں ڈاکٹر طاہر القادری نے وہ بریلوی عقائد کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ وہ والے عقائد ہیں کہ جن پہ انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں کہ آپ یہ کام مت کریں، یہ شرک ہے، اولیاء سے، انبیاء سے، ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ان سے دعائیں مت مانگیں، صرف اور صرف اللہ ہی سے دعا مانگنی چاہیے۔ ان بریلویوں کے عقائد کو، جو کہ وہ اولیاء سے بھی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے، باقی لوگوں سے وہ جو دعائیں مانگتے ہیں، تو اس چیز کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میدان میں آگے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری۔ اور دلائل کیا دیے ہیں انہوں نے؟ دلائل وہ والے دیے ہیں کہ جو دلائل ہم توحید والے دلائل دیتے ہیں کہ لوگوں کو سکھانے کے لیے کہ آپ اس طرح سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں لوگوں سے اور یہ شرک نہیں ہوگا۔ مثلاً آپ یہ کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ جو زندہ ہو، موجود ہوں، ان سے مدد مانگیے، تو قیامت کے دن سارے کے سارے جسموں میں جب روحیں لوٹا دی جائیں گی تو مدد جو مانگ رہے ہیں لوگ، انبیاء کرام کے پاس جا رہے ہیں،
ان لوگوں کے جسموں میں بھی روح ہوگی، انبیاء کرام کے جسموں میں بھی روح ہوگی، اور وہ دوسری بات یہ کہ وہ خود چل کر جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. یہ نہیں کہ غیب میں دعا کریں گے اور اپنی جگہ سے ہی وہ پکاریں گے زور سے کہ ہماری مدد کریں، اور حضرت آدم علیہ السلام سب کی پوری انسانیت کی ہر جگہ سے سن لیں گے. ایسی بات نہیں ہے. جنہوں نے بھی اپنی عرض، اپنی ریکویسٹ، اپنی بات پہنچانی ہے، وہ وہاں سے چل کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. یہی ہم سکھاتے ہیں کہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو جس کے جسم میں روح موجود ہو، انسان، آپ کے دوست احباب، ان کے پاس آپ چل کر جائیں اور ان سے آپ مدد مانگیں. اور اس کے بعد ہم انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب آپ مدد مانگیں گے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، قرآن میں بھی ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تو جب آپ کسی سے مدد مانگیں گے زندہ انسان سے اس دنیا میں، ہو سکتا ہے وہ آپ کی مدد کرنے کی کوشش بھی کرے اور کامیاب نہ ہو. اب یہ دیکھیے، ساری کی ساری انسانیت جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی تو حضرت آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، کسی اور نبی کے پاس جا کر آپ یہ ریکویسٹ کریں، آپ ان سے مدد مانگیں. تو یہی تو ہم کہتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ پہلے تو وہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، ان سے آپ دعا مانگیں، اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ کر کے بھی دکھائیں گے آپ کی مدد. ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی مدد کر نہ سکیں. اور ساری کی ساری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں کوئی بھی ہو، وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارے دعا یہاں سے، اور وہ اس کی مدد کریں گے. تو ہم تو یہی سکھاتے ہیں کہ یہ شرک ہے بھائی، اس طرح سے نہیں ہوتا. اس طرح سے آپ کریں جیسے لوگ خود گئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک نبی نے دوسرے کے پاس بھیجا، دوسرے نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے چوتھے کے پاس. اس طرح کسی نبی نے بھی ان کی یہ مدد کرنے کی یہ نہیں کہا کہ یہ میں کام کروں گا، نہیں. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے کے ساری انسانیت آئی اور ان سے ریکویسٹ کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کی. اور یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنا عرصہ وہ اس طرح سجدے میں سر رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کریں گے. یہی تو ہم توحید والے سکھاتے ہیں شرکی عقائد رکھنے والوں کو، کہ آپ ایسے کریں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں، یا کسی کو کہہ دیں کہ وہ آپ کے لیے دعا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، زندہ کو جو آپ کے سامنے موجود ہو، اسے کہیں کہ آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے. اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کی دعا قبول ہوگی، اللہ کی مرضی ہے. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قیامت کے دن دعا ہے اس کو تو قبول کرنا ہے، بلکہ اللہ ہی کے اذن سے جو ہے یہ سارا کچھ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پوری کی پوری انسانیت کو دکھانا مقصود ہوگی. تو ویسے دعا جو ہے وہ آپ خود بھی مانگ سکتے ہیں، دعا جو ہے آپ کسی کو کہہ بھی سکتے ہیں کہ آپ کے لیے دعا کرے. اس کے بعد اگر آپ کو دعا کی بات نہیں ہے، تعاون کی بات ہے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ خود اس کے پاس جائیں جو اس دنیا میں موجود ہو، آپ کے سامنے ہو. ساری کی ساری جو امتیں ہیں وہ گئی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، باقی سارے انبیاء کے پاس گئے. غیب میں کسی نے ایک جگہ سے اس طرح سے نہیں پکارا جیسے شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ دعوت اسلامی والے پکارا کرتے ہیں. آخر میں دعوت اسلامی اور بریلوی لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے، میری ان کو ایڈوائس ہے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ تعاون جس مرضی سے مانگیں، اس کے پاس جا کر تعاون مانگیں، یا اس کو فون کر کے یا ای میل کر کے. غیب میں کسی سے تعاون مت مانگیں، کیونکہ پھر تعاون نہیں رہتا، یہ دعا ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے دعا کرنی ہے تو دعا جو ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی ہوتی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا صرف اللہ سے، تعاون جس سے مرضی مانگ لیں، اور دعا اور تعاون میں فرق کرنا سیکھ لیں.